السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج رمضان کی 11ویں رات ہے۔ قرآن مجید کی 11ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، جو کہ منقول ہے شیخ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ سے۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ میں سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ پھر اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بات یا بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے۔ اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرمایا۔ اللہ نے پیشگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اگر آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، یعنی جو لوگ نہیں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر وحی نازل کی کہ آپ انہیں کہیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے۔ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کے راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ماہ سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ حضرت عمر نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، جبکہ ابوبکر صدیق نے اپنے سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے پوچھا، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور خود بھی اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کا فرض کفایہ دین علم کا بھی فرض کفایہ قرار دیا، اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کو دینی تعلیم کے وقف کر دیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، تاکہ اپنے قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے، مسلمانوں پر لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ پس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسانوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی جائے جو اس کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی، اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب، اعلان فرما دیں
کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہ ہوگا نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کر رکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں۔ اے میرے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کر لی۔ ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون دریا کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کا ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے جسم کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر کے اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر کے ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ یونس کی قوم کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائے اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کر لے وہ قوم، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں آ کر کے اجتماعی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مذکورہ مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔